जिस طرح چلتا ہوا پانی فریش رہتا ہے، اسی طرح چلتی ہوئی زندگی بامقصد اور خوبصورت ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی حادثے کا شکار ہو جائیں تو اس وجہ سے ہمارے اندر صرف گھٹن اور ڈپریشن ہی باقی بچے گا اور کچھ نہیں رہتا، یہاں صرف ہمیں انزائٹی ملتی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو کس طرح ڈپریشن سے باہر نکالا، وہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی۔ میری کنڈیشن کیا ہوتی تھی، میرے کیا حالات ہوتے تھے، ایسی سوچیں جو کہ اصل میں میرے لیے پریشانی کا باعث تھیں بھی نہیں، لیکن وہ مجھے اندر ہی اندر سے کھائے جا رہی تھیں اور میں بیماریوں کا شکار ہو رہی تھی۔ باہر کی بیماریوں سے، باہر کے خطروں سے بندہ لڑ لیتا ہے، لیکن جو اندرونی بیماریاں ہوتی ہیں نا، اندرونی سوچیں ہوتی ہیں، اس کو آپ کو اپنے آپ کے ساتھ، ان سوچوں کے ساتھ خود ہی لڑنا ہوتا ہے، خود ہی ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ کوئی بھی آ کر آپ کو ہیل نہیں کرتا، آپ کو اپنے آپ کو خود ہیل کرنا پڑتا ہے۔ اکثر بھی میں جب کوئی کام کر رہی ہوتی تھی تو میں پوزیٹیو نہیں سوچتی تھی، میں بہت نیگیٹیو سوچتی تھی، اتنا نیگیٹیو سوچتی تھی کہ میں ابھی بیٹھی ہوئی ہوں، میری سانس رک جائے گی، میں مر جاؤں گی، اور پھر کیا ہوگا، میرے بیٹے کا کیا ہوگا، میرے ہسبینڈ تو دوسری شادی کر لیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا، میں کتنی تکلیف سے مروں گی، یہ ہوگا، اور یہ سوچتے سوچتے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، حالانکہ میں صحیح بیٹھی ہوتی تھی، لیکن صرف ایسا نیگیٹیو سوچنے کی وجہ سے ہی میری یہ حالت ہوتی تھی کہ میں بیٹھی بیٹھی رونے لگ جاتی تھی، اور جب یہ ایک دم سے مجھے یاد آتا تھا کہ ایسا تو میرے ساتھ کچھ ہوا نہیں، تو میں ہنسنے لگ جاتی تھی اور میری آنکھوں میں پانی آیا، میں صاف کر رہی ہوتی تھی، میں سوچتی تھی کہ میرا کیا بنے گا۔ اور ایسی نیگیٹیو سوچوں اور وسوسوں کی وجہ سے میری بہت زیادہ طبیعت، مینٹل کنڈیشن جو ہے نا خراب ہو گئی تھی۔ میرا کسی بھی چیز میں دل نہیں لگتا تھا، کام میں دل نہیں لگتا تھا، مجھے لگتا تھا میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، میرا نماز سبق میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا، میں کوئی ذکر بھی کرتی تھی یا تسبیح کرنے کو بھی میرا دل نہیں کرتا تھا۔ بیٹھے بیٹھے مجھے پینک اٹیکس آنے لگ جاتے تھے، جو کہ سب سے پہلے ان کا دورانیہ 5 سے 7 منٹ ہوتا تھا، مجھے اس کی کوئی ہوش نہیں ہوتی تھی، پھر اچانک سے نیند آ جاتی تھی، اس کے بعد جب میں اٹھتی تھی تو تھوڑا سا میں اپنے آپ کو فریش فیل کرتی تھی۔ اور ان پینک اٹیکس کے دوران جو ہے نا مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا، آنکھوں کے اندر آگے جو ہے نا اندھیرا آ جاتا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے میری ابھی جان نکلنے والی ہے، اور نہ ہی مجھے شور اچھا لگتا تھا، نہ ہی میں کہتی تھی کہ کوئی مجھ سے بات کرے، نہ بلائے، اور میرے پاس جو ہے نا ایک سوئی گرنے کی آواز بھی نہ آئے، اتنی میری ایسی کنڈیشن ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد جو ہے مجھے کسی نے بتایا بھی، کیونکہ یہ جو وسوسے آتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور بس ان وسوسوں کو ہی میں جو ہے نیگیٹو وے میں آگے سے آگے سوچتی جاتی تھی بیٹھے بیٹھے، حالانکہ میرے زندگی میں ایسے کوئی حالات نہیں تھے، نہ ہی ایسی سچویشنز تھی، لیکن بس تھا کیا کہ میرا فارغ وقت اور اکیلا پن، اس وجہ سے میں ایسی باتیں سوچتی تھی، اور پھر جو ہے میری اتنی زیادہ کنڈیشن خراب ہو جاتی تھی۔ پھر مجھے جو ہے نا میری بہت اچھی دوست بھی ہے، میری مومانی بھی ہیں، انہوں نے مجھے بتایا سورۃ تغابن کا۔ اس کے بعد میرے پاس 5 سورہ بھی ہے، اس میں ساری صورتوں کے جو فوائد ہیں اور کیسے کیسے ان کو پڑھنا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو ڈیلی 3 بار سورۃ تغابن کو جو ہے نا میں نے 7 دن تک پڑھا، اس سے مجھے بہت زیادہ ہیل ہوا اور بہت زیادہ سکون ملا۔ بے شک دلوں کا سکون جو ہے نا وہ اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ اور پہلی بات کہ آپ نے جو کچھ بھی پڑھنا ہوتا ہے یقین کے ساتھ لازمی پڑھا کریں، اور اسے پراپر وے میں پڑھا کریں، اچھی نیت کر کے پڑھا کریں، اور اللہ سے اینڈ میں اپنے لیے دعا لازمی کیا کریں، اپنے لیے لازمی دعا مانگا کریں، کیونکہ دعا جو ہے نا وہ ہماری تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ اچھا، پھر میں نے وہ جو ہے نا سورہ 7 دن تک پڑھی، اب بھی میں جو ہے نا ایک بار جو ساری سورہ ہوتی ہیں وہ پڑھتی لازمی ہوں، سورہ واقعہ پڑھتی ہوں، سورہ تغابن، سورہ ملک، سورہ حشر، اور چھوٹی چھوٹی جو سورہ ہوتی ہیں نا صورتیں، میں ساری لازمی پڑھتی ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ سے میں نے جو ہے نا اپنے لیے کوئی نہ کوئی کام نکالنے سٹارٹ کر دیے، کوئی نہ کوئی گھر کا کام کر لیا کرنا، اور ذکر کرتے رہنا، زیادہ سے زیادہ میں ذکر کرتی تھی، اپنے ذہن کو جو ہے نا مصروف رکھتی تھی، ان باتوں کی طرف لے کے ہی نہیں جاتی تھی تاکہ میں کچھ الٹا نہ سوچ سکوں۔ اور الحمدللہ میں نے اپنے آپ کو جو ہے نا اپنی لائف کو جو ہے نا ریکور کیا، کیونکہ جیسے معاشرے میں ہم رہتے ہیں نا، یہاں پہ جو ذہنی بیمار لوگ ہوں گے نا، جن کو ڈپریشن ہوگا، ان کو کوئی بھی نہیں سمجھتا، آگے سے یہ کہا جاتا ہے یہ تو ڈرامے کر رہی ہے، اس کو کھاتی پیتی کو بھی اپنے گھر میں سکون نہیں ہے، ایسا ہے ویسا، ایسے تو سب مل رہا ہے، سمجھتا کوئی نہیں ہے، صلاح مشورے دینے سب آ جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ میں نا کریم سے بنا رہی تھی مکھن، وہ تو میں نے بنا لیا۔ اکثر اوقات جو ہے نا ہم جب بھی جگ کو یوز کرتے ہیں تو بعد میں اس کو صاف کرنا تھوڑا سا ٹرکی لگ رہا ہوتا ہے، تو میں نے ایسے کیا، اس کے اندر تھوڑا سا صابن، ڈش واش جو ہوتا ہے، اور آپ تھوڑا سا سرف بھی ڈال سکتے ہیں، برتنوں والا صابن ہے وہی ڈالیں، اس کے ساتھ نیم گرم پانی ڈالا اور اس کو چلا دیا، اور یہ جگ اچھے سے صاف ہو گیا تھا۔
ملتے ہیں جی نیکسٹ ولاگ میں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔ اللہ حافظ۔